جی السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر محمد عثمان۔ جس طرح میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ لوگ سانس کھلی فضا میں لے سکتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ سانس لینے کے بھی پیسے دیتے ہیں۔ اس طرح آج کی ویڈیو بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بات وہی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے۔ آج ایک ایسی ڈیزیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جس میں انسان جو نارمل چیزیں وہ بھی نہیں کھا سکتا، نارمل حلال چیزیں۔ ایز اے مسلم ہم حلال چیزیں نہیں کھاتے ہیں۔ اگر آپ ساری حلال چیزیں کھا سکتے ہیں، اس کے ٹیسٹ کو انجوائے کر سکتے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پوری حلال چیزوں کو انجوائے نہیں کر سکتے، ان کے ٹیسٹ سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ایک تو ہے وہ لیکٹوز انٹولرنٹ آ جاتے ہیں، جو دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر بھی ہم کسی دن بات کریں گے۔ لیکن آج کا جو ہمارا پرائمری کنسرن ہے وہ ہے سیلک ڈیزیز اور گلوٹن انٹولرنس۔ اچھا، گلوٹن ایک ایسا پروٹین ہے جو موسٹلی ہمارے کھانے کی ہر چیز کے اندر موجود ہوتا ہے، موسٹلی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ کھانا کھاتے ہیں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یا ان کے پیٹ کے اندر ہوا بھر جاتی ہے، انہیں موشن لگ جاتے ہیں یا پیچس لگ جاتے ہیں، لوز ٹول ڈائریا ہو جاتا ہے انہیں۔ تو یہ ایسے اگر تو یہ پرسسٹنٹ رہے تو اگر یہ شروع سے ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو گلوٹن انٹولرنٹ ہیں یا سیلک ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے۔ اچھا، سیلک ڈیزیز اور گلوٹن انٹولرنس، ان کے اندر تھوڑا سا ہم پہلے دیکھ لیں کہ فرق کیا ہے۔ جو سیلک ڈیزیز ہے یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے۔ ہمارے جسم کے جو سیلز ہوتے ہیں وہی اپنی باڈی کے اگینسٹ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے، کرونک ڈیزیز ہے۔ اس کے اندر ہماری جو چھوٹی آنت ہے وہ بھی انوالو ہوتی ہے۔ تو اس کے جو ہم پھر ٹیسٹ کرواتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اور آٹو امیون اینٹی باڈی سینڈ کرتے ہیں، بلڈ کلچر کرواتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمیں ایویلویٹ کرتے ہیں۔ جو دوسری طرف ہمارے پاس گلوٹن انٹولرنس ہے، اس کے اندر جو پرسن ہے اس کا جو مسئلہ وہ بڑا شارٹ ٹرم کے لیے ہوتا ہے، ایکیوٹ مسئلہ ہوتا ہے۔ جب کوئی وہ چیز کھاتا ہے تو اس کے بعد اسے معدے کے اندر گیس بھر جاتی ہے، پیٹ کے اندر گیس بھر جاتی ہے، اس کے سر کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ شارٹ ٹرم کے لیے ہوتا ہے، وہ بعد میں پھر ریلیف ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی آٹو امیون ڈیزیز نہیں ہے، آٹو امیون اس کا کاز نہیں ہے، اس میں ہماری جو چھوٹی آنت ہے اس کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ تھا ان کے اندر فرق، جو سیلک ڈیزیز ہیں اور جو گلوٹن انٹولرنس ہے۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے دونوں گلوٹن سے ہی ہے، لیکن تھوڑا ان کی پیتھوفیزیولوجی ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے اس وجہ سے۔ اچھا، لیکن ہمارا جو آج کا مین کنسرن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جن کو یہ والا مسئلہ ہوتا ہے وہ کون سی غذا کھائیں، کون سی غذا نہ کھائیں، کون سی اشیاء ایسی ہیں جو وہ لے سکتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پوری نعمتوں کا مزہ نہیں لے پاتے، کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو یہ کھاتے ہیں تو ان کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ ان چیزوں سے محفوظ ہیں، اس مسئلے سے محفوظ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، اب پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں علامات کہ کون سی علامات ہوتی ہیں جو گلوٹن انٹولرنس کے اندر ہوتی ہیں اور کون سی علامات ہیں جو سیلک ڈیزیز کے اندر ہوتی ہیں۔ گلوٹن انٹولرنس جو ہے اس کے اندر ہمارے پیٹ کے اندر ہوا بھر جاتی ہے، پیٹ کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، مینٹل فٹیگ ہو جاتی ہے، فزیکل فٹیگ ہو جاتی ہے، دماغی طور پہ بندہ تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، جسمانی طور پہ بندہ تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، پیٹ کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے۔ اور یہ ہر 100 میں سے 6 لوگوں کو یہ والا مسئلہ ہے، جو گلوٹن انٹولرنس والا ہے۔ جو اس کے بعد سیلک ڈیزیز آ جاتی ہے، اس کے اندر ہمارے پاس ڈائریا ہو جاتا ہے، ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے بندے کا، ایبڈومینل پین ہوتی ہے، ایپیٹائٹ ڈکریز ہو جاتی ہے، ایسیڈ ریفلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، قبض ہونا شروع ہو جاتی ہے، کھانا صحیح سے نہیں آ پاتا، خون کی کمی ہو جاتی ہے، جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں بندے کی۔ تو یہ ہر 100 میں سے ایک بندے کو یہ والا مسئلہ ہوتا ہے۔ کمنگ ٹورڈز دا تھنگ، جو یہ لوگ کھا سکتے ہیں سیلک ڈیزیز اور گلوٹن انٹولرنس والے، اور کون سی یہ چیزیں وہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ موسٹ فریکوینٹلی آسک کویسچن یہی ہوتا ہے کہ جی ہم کیا چیزیں کھائیں اور کیا چیزیں نہ کھائیں۔ چلیں پہلے شروع کرتے ہیں ان چیزوں سے جو وہ نہیں کھا سکتے۔ اس کے اندر ہے کہ ہے تو افسوس کے ساتھ، لیکن کیا کریں، اگر مسئلہ ہے تو اسے پرہیز تو کرنی پڑے گی۔ یہ وہ چیزیں جو بالکل نہیں کھانی آپ لوگوں نے، میں نے نوٹ ڈاؤن کی ہوئی ہیں کہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے، کیونکہ یہ ایسا فریکوینٹلی آسک کویسچن ہوتا ہے کہ ملٹیپل چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس لیے آئی ہیو نوٹڈ ڈاؤن کہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے۔ تو اس میں جو چیزیں آپ نے نہیں کھانی، گندم کی روٹی ہے، جو ہیں ڈبل روٹی ہے، سموسہ ہے، بسکٹ ہیں، اور میدے، یہ جو میدے کے پراٹھے بنتے ہیں یہ ہوٹلوں سے ملتے ہیں، تو اس سے بھی آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ ستو ہو گئے، نان ہو گیا، میدے سے موسٹلی بنتے ہیں، سوجی ہے، رس ہیں، ٹافیز ہیں، سوئیاں ہو گئیں، ان سے بھی پرہیز کرنی ہے، چاکلیٹ ہے، نمک پارے ہیں، نوڈلز اینڈ مکرونیز یار ان سے بھی آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ آلدو آئی لو دیم، تو لیکن ان سے پرہیز کرنی ہے اگر جن کو کوئی یہ مسئلہ ہے۔
تو کیک ہیں، کیک ہو گئے جو بیکری میں ملتے ہیں ہمیں، جو رس ہو گئے بیکری سے ملتے ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کرنی ہے، پیسٹری سے پرہیز کرنی ہے، پیزا سے پرہیز کرنی ہے، اور دوسری جو بیکری اشیاء ہے ان سے پرہیز کرنی ہے۔ پیزا سے بھی پرہیز کرنی ہے تو دیکھیں جو پیزا لورز ہیں تو ان کے لیے تو یہ الارمنگ سچویشن ہے، لیکن یو ہیو ٹو کیپ اے سیف ڈسٹینس فرام اے پیزا، کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے، اگر آپ نہیں احتیاط کریں گے تو آگے اور مسئلے آ جائیں گے۔ اچھا، اب کمنگ ٹو دوز تھنگز جو ہم کھا سکتے ہیں، اس کے اندر ہم چاول لے سکتے ہیں، لوبیا لے سکتے ہیں، مکئی کھا سکتے ہیں، یخنی میں بنے ہوئے یا بنے ہوئے چاول کھا سکتے ہیں ہم، تمام قسم کے جو پھل ہیں، فروٹس ہیں وہ کھا سکتے ہیں، تو ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جتنے مرضی فروٹ کھائیں، تمام سبزیاں کھا سکتے ہیں، چاول میں قیمہ ڈال کے آپ لوگ کھا سکتے ہیں، باجرہ کھا سکتے ہیں، انڈے کھا سکتے ہیں، دالیں کھا سکتے ہیں، مچھلی کھا سکتے ہیں، فش کھا سکتے ہیں آپ، تمام قسم کے آپ جو چکن ہے، جو میٹ ہے، بیف ہے وہ کھا سکتے ہیں، قیمہ کھا سکتے ہیں، گھر کی بنی جو آئس کریم ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں، گھر کے بنے جو پھلوں کے جوس ہیں، جو ہوم میڈ فریش جوسز ہیں وہ آپ لوگ یہ لے سکتے ہیں۔ اچھا، جو یوگرٹ ہے یہ کنفلکٹ کی بات ہے، لیکن پلین یوگرٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں مائنر کوانٹٹی کے اندر آپ لوگ۔ اچھا، اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں ویچ آر اویلیبل ان پاکستان، ویچ آر گلوٹن فری، جو کمپنیز ہیں وہ پھر ایسی چیزیں بناتی ہیں، اس کے اندر یہ جو کولڈ ڈرنکس آ جاتی ہیں ہماری، پیپسی، کوکا کولا، اسپرائٹ آ جاتے ہیں، یہ والی چیزیں سافٹ ڈرنکس آ جاتی ہیں، آلدو آئی ایم ناٹ ان فیور آف کولڈ ڈرنکس، لیکن یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گلوٹن فری پروڈکٹس ہیں، اور اس کے ساتھ یہ جو گلوٹن فری پروڈکٹس میں کسٹرڈ آ جاتے ہیں، جیلیز آ جاتی ہیں، وائٹ چاکلیٹس آ جاتے ہیں، کیچپ ہے ہنس کا، یہ کی ونیلا اینڈ مینگو آئس کریم آ جاتی ہے، پاپ کارن آ جاتے ہیں، میک ڈونلڈ کی پلین آئس کریم آ جاتی ہے، لولی پاپس جلالسنس کے، یہ بھی ون آف دا پروڈکٹس ہیں جو پاکستان میں اویلیبل ہیں گلوٹن فری، اور پھر ٹوبلیرینون چاکلیٹ آ جاتی ہیں، گلوٹن فری سیلڈ ڈریسنگ آ جاتی ہے، مایونیز، جو مایونیز لور ہیں ان کے لیے امریکن گارڈین مایونیز بھی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان اویلیبل ہیں، گلوٹن فری ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اب دیکھیں، اگر ہم آپ لوگوں میں سے ہیں جو یہ ساری چیزیں کھا سکتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ ہر چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال بنائی ہے اسے ہم کھا سکتے ہیں، اس کا ٹیسٹ ہم انجوائے کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ کے سامنے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان میں سے کچھ چیزیں نہیں کھا پا رہے ہوں گے، کئی کو الرجی ہوتی ہے، کئی یہ جو سیلیک ڈیزیز گلوٹن فری کے مسئلے کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے نہیں کھا پا رہے ہوتے، اور کئی ویسے ہی ڈائبٹیز کے پیشنٹ آ جاتے ہیں، کہ ہائپرٹینسی پیشنٹ ہو جاتے ہیں، انہیں ویسے ہی جو ڈاکٹر ہیں وہ کئی میڈیسن پہ ہوتے ہیں تو انہیں کئی چیزیں ویسے منع کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ ساری چیزیں کھا پی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اینڈ پہ یہی ہے، فبی یہ لا ربی کو مات کا زبان، تو خیال رکھیں اپنا، اپنے بچوں کا، ٹیک کیئر، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔